کشمیر پر دہائیوں بعد سلامتی کونسل جس کے اجلاس میں گفت و شنید اس بات کی عکاسی ہے کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں بلکہ ایک عالمی تصفیہ طلب مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ کشمیریوں کی نسل کشی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، بھارتی اقدامات سے عالمی امن کو خطرہ ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے واضح کر دیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا 50 سال بعد مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں گیا، جو پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ اپوزیشن کا صدر مملکت کے خطاب کے دوران شدید ہنگامہ، نعرے لگائے، پلے کارڈز بھی لہرائے، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ اپوزیشن اور حکومتی اراکین نے بات ہاتھا پائی اور دھکم پین تک جا پہنچی۔ شور مچائیں مگر بات بھی سنتے جائیں، صدر مملکت اپوزیشن کو سمجھاتے رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے جماعت کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر کل سندھو دیش بھی بن سکتا ہے، سرائکی دیش بھی بن سکتا ہے، پختونوں کا دیش بن سکتا ہے۔ ہوش کی ناخن۔ کراچی میں آرٹیکل 149 کے معاملے کی گونج، وفاق کراچی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، بلاول پھٹ پڑے، کہا پاکستان کو آمریت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، اب انہیں گھر جانا ہوگا۔ ایم کیو ایم رہنماؤں سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، کہا پیپلز پارٹی کھڑی نہ ہوئی تو کل سندھو دیش اور سرائکی دیش بھی بن جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنے کے اعتبار سے موجودہ جو ڈسپنسیشن ہے اس میں بھی بڑی گنجائش ہے۔ سندھ گورنمنٹ اور کراچی کا میئر مل کر اور گورنر مل کر صرف کراچی نہیں باقی سندھ کے معاملات کو بھی دیکھے۔ سندھ کا ہر شہر ہی کوڑے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، کراچی کے موجودہ نظام میں ہی کراچی کے مسائل حل کرنے کی گنجائش ہے۔ صدر مملکت عارف الوی کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا حکومت، گورنر اور میئر کو مل کر کراچی کے معاملات دیکھنے چاہیے۔ سندھ حکومت نے کراچی کے وسائل پر قبضہ کیا، کراچی 11 سالوں سے معاشی دہشت گردی کا شکار ہے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی سندھ حکومت پر برس پڑے، کہا کراچی کی بہتری کے لیے کسی بھی آرٹیکل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آج آئی سی یو میں ہے کراچی، جو بھی آئینی اقدام ہوگا میں اس کو سپورٹ کروں گا۔ کراچی آئی سی یو میں پڑا ہے، اسے سدھارنے کے لیے ہر آئینی اقدام کی حمایت کروں گا۔ میئر کراچی نے آرٹیکل 149 کی حمایت کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ اور فردوس شمیم نقوی کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 149 کوئی مارشل لا نہیں، تحریک انصاف سندھ کی تقسیم کے خلاف ہے۔ حکومت سندھ اکاؤنٹیبل بھی ہو، آنسریبل بھی ہو اور ڈائریکشن لیس نہ رہے۔ ڈھنڈورا کل سے پیٹا جا رہا ہے۔ آرٹیکل 149 ہے کیا؟ مجھا سندھ جا حکمرانوں ڈرامو نہ کیو، کم کیو، کام کرو، کچھ نہیں ہو رہا، الحمدللہ سندھڑی کو کچھ نہیں ہو رہا، کام کرو۔ مسلم لیگ نون نے آرٹیکل 149 کی مخالفت کر دی۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کہتے ہیں کراچی کے کچرے پر صرف سیاست ہو رہی ہے، حکومتی اتحادی فنکشنل لیگ کی بھی آرٹیکل کی مخالفت۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے کہا کراچی کا مسئلہ اختیار کا نہیں نیت کا ہے۔ وزیر اعظم کا یورپی یونین کے مقبوضہ کشمیر سے متعلق بیان کا خیر مقدم، 58 ممالک کا انسانی حقوق کونسل میں پاکستان کا ساتھ دینا قابل ستائش قرار دے دیا۔ آؤ چلے مظفر آباد، بن کر کشمیریوں کی آواز، کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی، وزیر اعظم کل مظفر آباد میں عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن اجلاس میں بھارتی مظالم بے نقاب کیے، بھارت سے کرفیو ختم کرنے اور پیلٹ گنز کا استعمال روکنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی بریفنگ، عالمی برادری سے بھارتی مظالم کا نوٹس لینے اور عالمی تنظیموں کو مقبوضہ وادی کے دورے کی دعوت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم، کرفیو اور لاک ڈاؤن کو 39 دن بیت گئے۔ بھارتی ڈاکٹرز کا مودی سرکار کو خط، مقبوضہ کشمیر کے بھارت لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر آؤٹ آف کنٹرول، بھارتی فوج کی ایل او سی کے حاجی پیو سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کا جوان جام شہادت نوش کر گیا۔ سپاہی غلام رسول کا تعلق بہاول نگر سے ہے۔ Well, had we not participated in the American war, after 9/11, we would not have been the world's dangerous country. And in the end, we were blamed for the Americans not succeeding in Afghanistan. I felt it was very unfair on Pakistan. افغانستان میں امریکی ناکامی کا ذمہ دار پاکستان نہیں، وزیر اعظم نے امریکی الزامات کو مسترد کر دیے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ سے ہاتھ ملانا مہنگا پڑا، 70,000 شہادتیں، $100 ارب کا بھاری نقصان ہوا۔ روسی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، امریکی غلطیوں نے مجاہدین کو دہشت گرد بنایا، پھر یہی گروہ پاکستان کے مخالف ہو گئے۔ آرمی چیف سے سعودی وزیر دفاع کے ملٹری ایڈوائزر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا آرمی میڈیکل سینٹر ایبٹ آباد کا دورہ، لیفٹیننٹ جنرل خاور رحمان کو کرنل کمانڈنٹ AMC کے بیجز لگائے۔ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرر و تبادلے، لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف کمانڈر سدرن کمانڈ تعینات، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کور راولپنڈی بن گئے، لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء انسپیکٹر جنرل آرمز مقرر، لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر کو ڈائریکٹر جنرل JSHQ بنا دیا گیا، لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر چیئرمین پاکستان آرڈیننس سیکرٹری مقرر۔ ممبران کی تقرری کے معاملے پر حکومت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے، نئے ارکان کی تقرری غیر قانونی ہے، الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ حکومت کا بھی ایکشن، چیف الیکشن کمشنر سردار رضا کے خلاف ریفرنس دائر کرنے پر غور۔ LNG کیس میں شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع، سابق وزیر اعظم نے چیئرمین نیب کی تقرری پر قوم سے معافی مانگ لی۔ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، فیصلہ ہونا چاہیے کہ ملک کابینہ نے چلانا ہے یا نیب نے۔ This August House is fraud. تشریف رکھے درانی صاحب، میں درانی صاحب کو موقع دیتا ہوں۔ اب تو پاس ہو گیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس، خاصہ دار بل کی منظوری کے خلاف اپوزیشن کا شدید احتجاج، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی، اسپیکر ڈائز کا بھی گھیراؤ، اسمبلی میں موبائل فون استعمال کرنے پر وزیر قانون سلطان محمد کا موبائل فون ضبط۔ حافظ آباد میں پولیس کا شہری پر مبینہ تشدد، DPO کا نوٹس، ASI اور کانسٹیبل گرفتار، مقدمہ درج، SHO کو معطل کر دیا گیا۔ پولیس نے گزشتہ روز چوری کے الزام میں محمد اندر کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ پنجاب میں ڈینگی مچھر کے وار، مزید 130 افراد میں وائرس کی تشخیص، رواں برس متاثرہ افراد کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی ڈینگی بے قابو، وزیر اعلیٰ نے تدارک کے لیے سر جوڑ لیے۔ حکومت نے گندم اور آٹے کی برآمد پر پابندی عائد کر دی، وزارت تجارت نے پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ملک میں گندم اور آٹے کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ۔ جی ہاں، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ بھارت نے کشمیر میں یک طرفہ اقدامات سے بین الاقوامی معاہدوں اور شملہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں بلکہ تسلیم شدہ بین الاقوامی تنازع ہے۔
اگر مسئلہ کشمیر حل نہ ہوا تو علاقائی امن کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں اپنے آزاد مبصر بھجوائے۔ برداشت نہیں کی جائے گی، صدر پاکستان کا دو ٹوک پیغام۔ بھارت نے اپنے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات سے نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین ہوئے یوگوسلاویہ میں کی گئی انسانی حقوق کی پامالی کی تاریخ کو دہرانے کے در پہ ہے۔ صدر مملکت نے دنیا کو کے اس پلیٹ فارم سے عالمی برادری پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے میں کسی بھی قسم کی چشم پوشی عالمی امن اور استحکام کے لیے شدید خطرے کا باعث ہوگی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر مملکت نے بھارت کی تخریبی کارروائیوں کو بھی بے نقاب کیا۔ بھارت ہمیشہ پاکستان کے اندر تخریبی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے اور وطن عزیز میں دہشت گردی کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔ اس کے ایک مثال کمانڈر کلبھوشن یا گرفتاری کی صورت میں سامنے آئی۔ پلوامہ کا واقعہ رونما ہوا تو بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے واقعے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا شروع کر دیا تھا۔ پاکستانی سرحدوں پر اشتعال انگیزی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں پاکستان فضائیہ نے شاندار جرأت کا مظاہرہ۔ صدر مملکت عارف علوی کا کہنا تھا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، مگر حالات اس نہج تک نہ لے جائیں جہاں سے غیر ملکی سفرا اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ نئے پارلیمانی سال کے پہلے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن نے خوب ہنگامہ مچایا۔ صدر کے خطاب کے دوران شدید نعرے بازی کی، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ بھی کیا۔ نئے پارلیمانی سال کا پہلا مشترکہ اجلاس، اپوزیشن نے ایوان میں خوب ہنگامہ مچایا۔ صدر کی تقریر کے دوران خوب نعرے لگائے، اپوزیشن اراکین نے کسی کی نہ سنی، پلے کارڈ لہرائے، اسپیکر ڈائس کا بھی گھیراؤ کیا۔ اپوزیشن اور حکومتی اراکین میں بات ہاتھا پائی اور دھکم پیل تک جا پہنچی۔ جنوبی ایشیا میں امن سلامتی اور استحکام کو شدید خطرات۔ صدر کا خطاب ختم ہوتے ہی مشترکہ اجلاس ملتوی ہو گیا، تاہم حکومتی ارکان حفاظتی حصار بنا کر وزیر اعظم کو ایوان سے باہر لے گئے۔ سیخ پا اپوزیشن اس دوران بھی نعرے لگاتی رہی۔ کراچی میں کچرے کی سیاست اور اس پر کمیٹی کا کھیل، اس پر شروع ہو گیا آرٹیکل 149 کا شور۔ بلاول بھٹو نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آرٹیکل کو کراچی پر قبضے کی سیاست میں آرٹیکل 149 کی گونج، بلاول بھٹو نے دیا بھرپور رد عمل، کہا کراچی پر قبضے کی کوشش کی تو حکومت کو گھر جانا پڑے گا۔ اس اعلان کے بعد جہاں انہوں نے اپنے ہاتھ دکھا دیا کہ ہم نے کراچی کو لو کو ابیوز کر کے غیر آئینی طریقے سے قبضہ کرنا ہے، اس حکومت کو گھر جانا چاہیے۔ بلاول نے وفاق پر واضح کیا کہ ظلم ایک حد تک برداشت ہو سکتا ہے، کل بنگلہ دیش بنا تھا، اگر ظلم کرتے رہے تو کل سندھو دیش بھی بن سکتا ہے۔ اگر کل بنا تھا بنگلہ دیش تو پھر آپ اگر اپنا ظلم کرتے رہو گے تو پھر کل سندھو دیش بھی بن سکتا ہے، سرائکی دیش بھی بن سکتا ہے، پختونوں کا دیش بن سکتا ہے۔ بلاول نے اس کو دور قرار دیا، کہا کٹ پتلی حکومت نے آئین پر حملے کیے۔ یہ جو اسلامی جمہوری وفاقی نظام ہے، یہی وہ واحد نظام ہے جو اس ملک کو چوٹتا ہے۔ جو غیر جمہوری قوتوں سلیکٹرز اس کے پیچھے ہیں، میں ان کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لو۔ انہوں نے کہا کہ کیا کراچی کو اسلام آباد والے چلائیں گے؟ MQM کے ارکان استعفیٰ دیں اور حکومت گھر جائے۔ سندھ حکومت نے کراچی کے وسائل پر قبضہ کیا۔ کراچی 11 سالوں سے